میرے بڑے دونوں بھائی جتنے اچھے تھے تو میرے دل میں تھا کہ ان کی بیویاں بھی ایسی ہی ہوں، لیکن ہمیشہ ویسا تھوڑی ہوتا ہے جیسے انسان سوچتا ہے۔ میرا بڑا بھائی جتنا احساس اور پیار کرنے والا اور امن پسند تھا، اس کی بیوی اتنی ہی جھگڑالو تھی۔ اسی رویے کی بدولت وہ بھائی کو خود سے بدزن کر گئی۔ بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی بیوی سے بہت سی امیدیں تھیں اور وہ امیدیں بھی جلدی ختم ہو گئیں، کیونکہ بھائی ایک اندھی لڑکی سے کسی کے علم میں لائے بغیر خود ہی شادی کر کے اسے گھر لے آیا تھا۔ مگر یہ بھائی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ روز رات کو اس کے لیے پھولوں سے بھری تھیلی لے کر آتا اور کمرے میں لے جاتا، جس سے ہم سب سوچتے کہ بے شک اندھی ہے لیکن اس کی قسمت بہت اچھی ہے جو بھائی اس کا اتنا خیال کرتا ہے۔ لیکن یہاں بھائی پر پیار آتا، وہیں اس کی اندھی بیوی پر بہت غصہ آتا، جو بہت روتی اور چیختی چلاتی تھی اور کہتی کہ اسے بچا لو، نہیں تو وہ مر جائے گی، وہ ایک اندھی لڑکی ہے، کوئی تو اس کا احساس کرے۔ میں ایک دن سب سے تنگ آتے بھابھی کو اس کے کمرے سے نکالا، خود اس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ حقیقت جان سکوں کہ بھائی تو اتنا پیار کرتا ہے تو پھر اس کا رونا دھونا سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس رات بھائی کمرے میں آیا تو میرا خوف اور ڈر کے مارے دل بند ہونے کو تھا، لیکن تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا بھائی پھولوں کی تھیلی کے اندر سے کچھ نکال رہا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی چھوٹا بھائی اپنے کام سے واپس آتا اپنی بیوی کے لیے بہت سے پھول لاتا تھا، جس سے ہم اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ اندھی لڑکی ہونے کے باوجود بھائی اس سے اتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی اس بھابھی سے میرا دل خراب ہونے لگا تھا اور مجھے لگتا کہ میرے بھائیوں کی قسمت میں اچھی بیویاں لکھی ہی نہیں ہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد چھوٹا بھائی جو پریشان رہنے لگا تھا اور میں اس کی پریشانی کی وجہ یہ سمجھتی تھی کہ اسے اپنے کام کے حوالے سے کوئی پریشانی ہوگی، لیکن پھر جلد ہی اس کی پریشانی کی وجہ اسی کی اندھی بیوی لگنے لگی تھی، کیونکہ بھائی اپنی پریشانی کے باوجود اپنی اندھی بیوی کے لیے پھول لازمی لاتا تو مجھے بھائی پر بہت پیار آتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس کا معمول تھا کہ روز رات کو کمرے میں جاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے پھول لے کر جاتا تھا۔ ایک رات میں کچن میں پانی پینے گئی تو میں نے اپنی چھوٹی بھابھی کے رونے کی آواز سنی، پر میں بڑے تعجب کا شکار ہوئی تھی، لیکن پھر میں ملامت کرتی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد میرا بھابھی پر غصہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ زاروں قطار روتی رہتی تھی اور کہتی کہ مجھے بچا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی، ایک اندھی لڑکی پر اس طرح ظلم نہیں کرو۔ مجھے وہ بہت ناشکری اور دنیا کی سب سے ناقدری لڑکی لگنے لگی تھی، جو اپنا اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ملنے کے باوجود اس طرح آہ و بکا کرتی رہتی تھی۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جب بھائی اسے گھر لایا تب تو وہ کچھ دن بالکل ٹھیک رہی تھی، اس نے کوئی رونا دھونا نہیں مچایا تھا، اور اب کچھ 2-3 دن سے کیوں ایسے جملے بولنے لگی ہے جیسے یہاں ہمارے گھر میں اس کی جان کا کوئی دشمن ہو۔ میرا تجسس بڑھنے لگا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی تھی۔ بڑی بھابھی اور بڑا بھائی تو ہم سے لاتعلقی سا رویہ اختیار کر گئے تھے۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے بغیر کسی کو بتائے شادی کرنے پر کچھ ناراض سے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھابھی نے اپنا کچن ہم سے الگ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے امی بہت زیادہ روئی تھیں اور پریشان رہنے لگی تھیں، اور اب چھوٹی بھابھی کا اس طرح پاگلوں جیسا رویہ اپنانا گھر کے ماحول کو بہت خراب کر گیا تھا۔ بڑی بھابھی پر تو صرف غصہ ہی تھا، جبکہ اب چھوٹی بھابھی سے مجھے لگتا تھا جیسے نفرت ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے دو بھائی الگ ہو گئے تھے اور اب وہ شوہر اپنے کو پریشان کرنے کے ساتھ گھر کا مزید سکون برباد کر رہی تھی۔ وہ رہ تو اب بھی ہمارے ساتھ اچھے سے رہی تھی، لیکن اس کا ہر وقت سب کے سامنے رونا مجھے پسند نہیں تھا۔ مجھے اس کی ہر حرکت اور رونا دھونا ڈرامہ ہی لگتا تھا۔ وہ سب کے سامنے ایسا ثابت کرتی جیسے وہ بہت مظلوم ہو اور اس کا شوہر یعنی میرا بھائی اس پر بہت ظلم کرتا ہے، جبکہ ہم سب جانتے تو وہ اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اس کی ہر حرکت اور رونا دھونا ڈرامہ ہی لگتا تھا۔ وہ سب کے سامنے ایسا ثابت کرتی جیسے وہ بہت مظلوم اور اس کا شوہر یعنی میرا بھائی اس پر بہت ظلم کرتا ہے، جبکہ ہم سب جانتے تھے وہ اس کا کتنا خیال رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کا بہت اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا رہا تھا کہ جس سے وہ بھی عام انسان کی طرح اس دنیا کو دیکھ سکے۔ مگر اس نے تو جیسے ناشکری کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میرا دل کرتا کہ بھائی اس اندھی لڑکی کو چھوڑ دے جو اس کی محبت کی قدر نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے اندھے پن کو دیکھتی ہے، جس کے ہوتے ہوئے اسے اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ لیکن میں یہ باتیں چاہ کر بھی بھائی سے کہہ نہیں پاتی تھی، کیونکہ ایک تو میں بھائی سے کافی چھوٹی تھی اور دوسرا سب کی نظر میں بہت جلد غصہ کرنے والی اور سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرنے والی لڑکی تھی، جس کی وجہ سے سب مجھے ابھی بھی چھوٹی بچی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔
اس لیے مجھے پتہ تھا کہ اگر میں ہمت کر کے بھائی کے سامنے اپنی بات کہہ بھی دیتی تو وہ مجھے چھوٹی کہہ کر ٹال دیتے، لیکن میں نے تھک ہار کر ایک فیصلہ کر لیا تھا تاکہ میرے سامنے ساری بات آ جائے۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ جو کام کرنے کا میں نے سوچا تھا وہ تھا تو بہت رسکی، جس میں بھائی سے بے عزت ہونے کا ڈر بھی بہت زیادہ تھا، لیکن مجھ پر تو دھن سوار ہو گئی تھی۔ اور کچھ اس رات بھی بھابھی کی رونے کی آواز سنی تھی تو میں اپنے تجسس کے ہاتھوں اندھی ہوتی اچھا برا سوچے بغیر ایک رات میں نے بہانے سے بھابھی کو اپنے ساتھ سلا دیا اور خود بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ میں جو کر رہی تھی وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں کوئی بھی جھوٹ، کوئی بھی بہانہ کر کے بھائی کی ڈانٹ سے خود کو بھائی کی ڈانٹ سے بچا لوں گی۔ لیکن دیکھوں تو صحیح ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سارا دن بھابھی چلا چلا کر کانوں میں درد کر دیتی ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ بھائی جیسے ہی کمرے میں آیا مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا، لیکن میری نظر بھائی پر ہی تھی جس کے ہاتھوں میں معمول کی طرح پھولوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی پھولوں کی تھیلی سے کچھ نکالا تھا جسے دیکھتے میری آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ بھائی کمرے میں ایسے اپنے کام میں مصروف تھے جیسے وہ کمرے میں اکیلے ہی ہوں اور میری وہاں موجودگی سے یکسر لا علم ہوں۔ میں نے اپنے اور بھابھی کی ایک ہی شال اوڑھ رکھی تھی تاکہ بھائی کی نظروں میں جلدی نہ آؤں، اور اب خود کو داد دے رہی تھی کہ واقعی بھائی کو پتہ نہیں لگا کہ کمرے میں بھابھی نہیں بلکہ ان کی بہن ہے۔ لیکن وہ کچھ بولتے تو صحیح مگر وہ تو بس خاموشی سے اپنے کام میں لگے تھے جیسے کمرے میں اکیلے ہوں، جس کی وجہ سے میں ایک بار پھر حیرت کا شکار ہوئی تھی، لیکن فی الحال اس حیرت کو دماغ سے دور کرتے بھائی کو دیکھنے لگی تھی جو کہ پھولوں کی تھیلی سے وہ چھوٹی سی چیز نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اب میں ان کے اگلے عمل کی منتظر تھی، لیکن اس سے پہلے ہی بھائی نے میرا نام پکارا، مجھے کمرے سے جانے اور بھابھی کو کمرے میں بھیجنے کا کہا تو میرا منہ حیرانگی سے کھل گیا تھا۔ بھائی شاید پہلے سے میری موجودگی کو جان گئے تھے، لیکن جان بوجھ کر ہی کچھ نہیں بولے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بھائی اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈبے میں موجود پانی کا پورے کمرے میں چھڑکاؤ کرنے لگے تھے۔ مجھے بھائی کے اس طرح کرنے کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں لگی تھی۔ بھائی کے سامنے اپنی حقیقت کھلنے پر میں نے جو بہانے سوچے ہوئے تھے وہ اب جیسے سارے ہی دماغ سے غائب تھے اور میں شرمندہ سی کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اپنے اندر کچھ ہمت کرتے میں نے کچھ بولنا چاہا، لیکن بھائی نے آگے سے سختی سے مجھے ڈپٹ دیا اور کہا کہ میں ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دوں۔ تو اس وقت میں ان کے سامنے منہ سے تو کچھ نہیں بولی اور نہ ہی میری ہمت پڑی، لیکن کمرے سے نکلتے وقت ان کی آخری بات کو سنتے منہ میں ہی بڑبڑا کر رہ گئی تھی کہ پڑھائی پر خاک دھیان دوں جب سارا وقت ان کی اندھی بیوی کا چیخنا چلانا ہی ختم نہیں ہوتا۔ مجھے خود پر اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اتنا کچھ کیا لیکن اپنا تجسس ختم نہیں کر سکی اور بھائی کے سامنے شرمندگی الگ ہوئی تھی، مگر دل میں یہ تھا کہ شاید اب کل سے بھابھی رونا دھونا نہ کرے، کیونکہ اب بھائی اور بھابھی کو اتنا معلوم تو ہو گیا ہے کہ میں ان کے بارے میں جاننے لگی ہوں۔ لیکن یہ میری بھول ہی تھی، کیونکہ اگلی صبح روز کی طرح بھابھی کا رونا اور وویلا ویسے کا ویسا تھا۔ رات کو اچھی بھلی آپ کے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور صبح ان کا ڈرامہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے ان کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے سوچا تھا۔ امی بھابھی کے پاس بیٹھی ان کو خود سے لگائے تسلی دے رہی تھیں۔ بڑی بہن بھی جلدی سے پانی لیے بھابھی کو پلانے لگی تھیں، جبکہ میں ایک طرف غصے سے کھڑی یہ دیکھ رہی تھی۔ دونوں بھائی تو اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے اور بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی کے رونے اور تڑپنے پر اپنے کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے نکلی اور چہرے پر مسکان لیے کچھ دیر دیکھتی رہیں اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھیں۔ کافی دیر بعد چھوٹی بھابھی بھی چپ کر ہی جاتی تھیں، جو کہ مجھے لگتا وہ تب چپ کرتی ہیں جب گھر میں اپنے رونے سے بے سکونی اور نحوست پھیلا لیتی ہیں۔ ایک دن میں نے تنگ آتے چھوٹی بھابھی کو ان کے سامنے ہی اونچی آواز میں بہت برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے امی مجھ پر بہت غصہ ہوئی۔ بس تھپڑ مارنے کی کسر رہ گئی تھی۔ بڑی بہن مجھے بازو سے پکڑتے کمرے میں لے گئی اور وہ بھی مجھ پر کافی غصہ تھی۔ میں نے اس دن اس کے سامنے اپنی اس رات والی حرکت بھی بیان کر دی تھی، جس پر پہلے تو وہ مجھے غصے سے گھور کر رہ گئی تھی، پھر اس نے مجھے جو بتایا اس نے میرے دماغ کے بند خانے سارے کھول دیے تھے۔ اس نے پہلے میری ایک بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں، اندھی بھابھی سچ میں رونے اور چیخنے چلانے کا ڈرامہ ہی کرتی ہے، اور یہ بات میں امی اور بھائی اچھے سے جانتے ہیں۔
बड़ी बहन की पहली बात पर मेरी गर्दन जो अकड़ी थी कि देखा मैंने सही समझा था, उसकी दूसरी बात पर फिर से ढीली पड़ गई थी। रात को भाई फूलों की थैली में किसी पीर बाबा से कोई तवीज़ लाते हैं और उस तवीज़ को पानी में डालकर वह कमरे में छिड़काव करते हैं ताकि बड़ी भाभी उन पर जो बुरे तवीज़ करवा रही हैं उनका असर ना हो। छोटे भाई अपनी बीवी के लिए फूल तो पहले ही लाते थे, लेकिन फिर पीर बाबा के कहने पर वो तवीज़ भी इन्हीं फूलों वाली थैली में ऐसे ही लाने लगे थे। मगर अभी भी मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी कि ये चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन छोटी भाभी ऊंची आवाज़ में रोने का ड्रामा आखिर करती क्यों है, और उन्हें कैसे पता चला कि बड़ी भाभी ऐसा कोई अमल कर रही हैं। जिस पर बड़ी बहन ने कहा कि वो इसलिए ताकि बड़ी भाभी को लगे उनके तवीज़ काम कर रहे हैं और छोटी भाभी तकलीफ में है, और बड़ी भाभी मज़ीद कोई घिनौनी हरकत करके उन्हें तंग ना करें। बड़ी भाभी के बारे में छोटी भाभी और भाई को जल्द ही पता चल गया था, क्योंकि उन्हें अपने कमरे से तावीज़ मिले थे और इसके अलावा कुछ मशकूक चीज़ें जिस पर भाभी जादू करवा कर उनके कमरे में छुपा देती थीं, जिसका मकसद ये था कि छोटे भाई अपनी बीवी का जो इलाज करवा रहे थे, जिससे उनकी आंखों की बीनाई वापस आ सके, उनके इस जादू की वजह से उस इलाज में रुकावट आ रही थी। तो भाई ने बड़ी भाभी के तावीज़ और जादू का अमल ख़त्म करने के लिए तावीज़ और जादू से ही काम लिया था। मेरी बड़ी बहन एक के बाद एक करके मेरी सारी उलझनें दूर कर गई थी और साथ ही मुझे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। लेकिन मैं सिर्फ दिल में ही शर्मिंदा हुई थी, किसी के सामने नहीं, क्योंकि मैंने बहन से कहा था कि अगर वो ये बात शुरू से मुझे भी बता देते तो मैं किसी गलतफहमी का शिकार ही नहीं होती और ना ही उल्टी सीधी हरकतें करती। मेरी बात सुनकर बड़ी बहन मुझे शर्मिंदा ना होते हुए देखकर तासुर से सारी लाकर कमरे से चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरी नफ़रत अब बड़ी भाभी की तरफ मुंतकिल हो गई थी, जिसने शुरू दिन से जैसे सबको तंग करने का ठेका उठा रखा था, और मैं जो छोटे भाई की शादी के बाद से उनकी खामोशी पर मुतमिन थी, अब उनकी खामोशी की वजह जानकर गुस्से से दांत कचकचा कर रह गई थी, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर कुछ कर भी लेती तो शायद सबसे मार पड़ सकती थी।